10 محرم کے دن جب امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے دین پر اپنی اولاد عزیز و اقارب کو قربان کر دیا تو آخری حجت تمام کرنے کے لیے میدان کربلا میں آتے ہیں اور فوج یزید کے سامنے حجت تمام کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ کیوں میرے بچوں کا پانی بند کیا ہے؟ کیوں ہمارے محمد کو رلایا ہے؟ اے لوگو، اس ہزاروں کی فوج میں کوئی ہے جو میرے نانا سے محبت کرنے والا ہو؟ کوئی ہے تو مجھ غریب حسین کی مدد کرے، رسول اللہ کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام اس صدا کو بلند کرتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہے، قیام میں بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ امام حسین خیموں کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے زینب، رباب، ابھی میں زندہ ہوں، بیویوں سے کہو رونے کی آواز کو بلند نہ کریں۔ اتنے میں بی بی زینب زارو قطار رو کے فرماتی ہیں، اے میرے بھائی حسین، جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا کہ مجھ غریب کی مدد کرنے والا، رسول کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرنے والا، تو علی اصغر نے سن کر اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین کی آنکھیں نم ہوتی ہیں اور فرماتے ہیں، رباب، میرے اصغر کو میرے پاس لے کر آؤ۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کا ماتھا چومتے ہیں اور اپنی عبا میں چھپا کے میدان کی طرف لے جاتے ہیں۔ فوج یزید سوچتی ہے شاید حسین قرآن لے کر آئے ہیں۔ بس امام حسین نے اپنی عبا علی اصغر کے جسم سے ہٹائی، علی اصغر کو بلند کیا اور فرمانے لگے، اے لوگو، اگر تمہارے نزدیک میں قصوروار ہوں تو اس 6 ماہ کے بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ 3 دن پانی نہ پینے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اس کو 2 بوند پانی پلاؤ۔ فوج یزید زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، اے حسین، پانی خود پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو؟ اگر تیرا بچہ واقعی پیاسا ہے تو اس کو کہو کہ خود مانگے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو دیکھا اور آنکھوں آنکھوں میں فرمایا، اے اصغر، آج اپنے نانا کی امت سے پانی مانگ۔ پس جیسے ہی امام حسین نے یہ فرمایا، علی اصغر کے لب ہلنے لگے اور تمام فوج کو دیکھ کر علی اصغر فرمانے لگے، اے ظالموں، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، تمہارے رسول کا خون میری رگوں میں بہتا ہے، مجھے پانی دے دو۔ بس جیسے ہی علی اصغر نے پانی مانگا، یزید کی فوج میں گریا برپا ہو گیا۔ کوئی منہ چھپا کر رونے لگا تو کوئی یہ منظر دیکھ نہ پایا۔ عمر بن سعد نے فوراً ہرملا سے کہا، ہرملا، فوراً اس بچے کو چپ کرواؤ ورنہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی۔ بس ہرملا تیر نکالتا ہے، علی اصغر کا نشانہ لیتا ہے، پہلے تیر کمان میں ڈالی، اس سے چلتا نہیں، گر جاتا ہے، پھر دوسرا بھی گر جاتا ہے۔ جب تیسرا تیر بھی گر گیا اور اسرار نے کہا، اے ہرملا، تو بڑا بے رحم انسان ہے، ایک بچہ تجھ سے نہیں مارا جاتا۔ ہرملا کہتا ہے، اس بچے کو مارنا میرے لیے بڑی بات نہیں، لیکن جیسے ہی میں تیر چلاتا ہوں، آگے خیام میں دیکھتا ہوں ایک ماں ہے جو اپنی جھولی پھیلائے مجھے دیکھ رہی ہے۔ اور اسرار نے کہا، تم اس بی بی کی طرف نہ دیکھو، بس اصغر کو ایسے مارو کہ پورا لشکر یزید کے نام سے کانپنے لگے۔ بس وہ تیر جس سے جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے، تاریخ میں لکھا ہے، اس کے 3 منہ تھے۔ اس نے تیر کمان میں ڈالا اور علی اصغر کا نشانہ لیا۔ بس جیسے ہی تیر چلایا، تیر بڑا تھا، علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا۔ بس تیر کی نوک علی اصغر کے کان میں لگی، ایک نوک علی اصغر کے بازو اور سینے پر، اور تیسری نوک آپ کی کمر میں لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیر کر امام حسین کے بازو میں آ لگا۔ بس علی اصغر مسکرانے لگے۔ امام حسین نے اپنے بچے کو دیکھا، آپ کے جسم مبارک سے کچھ ماں کا دودھ نکلا، کچھ خون نکلا۔ امام حسین نے چاہا کہ وہ خون آسمان کی طرف پھینکے اور آسمان رو کے کہنے لگا، اے حسین، اس خون ناحق کو میری طرف نہ پھینکنا، ورنہ پانی کی ایک بوند بھی قیامت تک نہ برساؤں گا۔ امام حسین نے سوچا کہ اس خون کو زمین کے حوالے کریں۔ زمین تڑپ کر کہنے لگی، اے حسین، اگر اس خون کا ایک قطرہ بھی مجھ پر گرا تو میں قیامت تک اناج نہیں اگاؤں گی۔ امام حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنی داڑھی پر ملا اور اللہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے اللہ، گواہ رہنا کہ تیرے اسلام کے لیے میں نے اصغر کو کس طرح سے قربان کیا۔ بس عبا میں چھپا کر خیمے میں لے کر آئے۔ جیسے ہی بی بی رباب کے سامنے
امام حسین علیہ السلام نے ابا کو ہٹایا تو تاریخ نے لکھا ہے کہ بی بی رباب کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور فرمانے لگی، اے میرے آقا کہ بچے کے قاتل کی اولاد نہیں ہے۔ امام حسین نے بی بی رباب کو سنبھالا اور فرمایا، ان قریب سب کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی جائے گی۔ رباب، آؤ اصغر کی قبر بنا لیتے ہیں۔ امام حسین خیموں کے پیچھے ذوالفقار سے علی اصغر کی قبر کھودتے ہیں۔ بی بی رباب اور امام حسین علی اصغر کی تدفین کرتے ہیں۔ بس امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد قیام جلے، تمام شہیدوں کے سر کٹے۔ سب بیویوں کو قید کر کے شام کی طرف لے کر جا رہے تھے کہ اتنے میں کسی نے کہا کہ ایک سر کم ہے۔ کوئی پوچھتا ہے جس کا سر کم ہے، کوئی پوچھتا ہے کس کا سر کم ہے۔ فوج میں سے کوئی کہتا ہے اس بچے کا سر کم ہے جس کو حسین پانی پلانے کے لیے میدان میں لائے تھے اور ہم نے تیر مار کر اس کو قتل کر دیا۔ شمر کہتا ہے ڈھونڈو، یہیں کہیں حسین نے تدفین کی ہوگی۔ بس تمام گھوڑے سوار ہاتھوں میں نیزے لیے زمین کربلا کو مارتے ہیں تاکہ علی اصغر کو ڈھونڈ لیں۔ بس ایک نیزہ زمین پر لگنا تھا، جیسے ہی وہ نیزہ باہر آیا علی اصغر کا جسم بھی اس نیزے پر سوار تھا۔ یہ منظر دیکھ کر فوج یزید زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، اس کا بھی سر کاٹو اور جسم کو یہیں پھینک دو۔ بس علی اصغر کے سر کو کاٹ کر نو کے سر پر بلند کیا اور جسم مبارک کو زمین کربلا پر پھینکا گیا۔ بس جیسے ہی دھوپ علی اصغر کے جسم کو دور سے ہی بی بی رباب نے دیکھا، اللہ کے رسول سے مخاطب ہو کر فرمانے لگی، یا رسول اللہ، آپ کی امت نے ہم پہ کیا کیا، لیکن اسلام کی بقا کے لیے ہمیں ہر تکلیف منظور ہے، مگر اب جب رباب زندہ رہے گی نہ ٹھنڈا پانی پیے گی اور نہ کبھی سائے میں بیٹھے گی۔ سلام ہو علی اصغر پر، سلام ہو بی بی رباب پر، سلام ہو آل محمد پر، جنہوں نے ہر تکلیف سہ کر اسلام کو بچا لیا۔